السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، DGISPR نے لمز یونیورسٹی کا جو ہے وہ دورہ کیا ہے۔ اب اس دورے کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کی چیم گوئیاں کی جا رہی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ ہمارے پاس جو خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور جو چیم گوئیاں کی جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جو ہے وہ آج ایک پریس کانفرنس کی ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کے بعد۔ اس ملاقات کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر دلچسپ خبریں تو ولاگ آپ نے جو ہے وہ یہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جناب آغاز ہی بلکہ اس کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں کہ آج جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ کہ اس سے پہلے جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جو ہے وہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس ملاقات کے اوپر جو ہے وہ PTI نے بڑے اعتراضات اٹھائے تھے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ یہ ملاقات کیوں کی ہے۔ آلدو ماضی میں جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی اس وقت کے چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں کر چکے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ یہ ملاقات ہوئی ہے، میں اوور آل بتا رہا ہوں۔ تو ملاقات ہوئی اور بعد میں جو ہے وہ ان کی جانب سے ایک بڑی تفصیل سے گفتگو کی گئی، اور سارے رہنما وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور سارے ایسا لگ رہا تھا کہ اپنی باری کا انتظار ہی کر رہے ہیں۔ گفتگو ساروں نے ایک ہی کی، تو اس کا لب لباب یہ تھا کہ جناب وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ اعتراض کیا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہا جس طرح ایک عام شہری کے ناطے ان کے کیسز کی جو ہے وہ سنوائی ہونی چاہیے، اور اسی طرح بشرا بی بی کے حوالے سے بھی اپیلیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، ان کو بھی نہیں سنا جا رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف کارکن ہیں ان کے بہت سے کیسز جو ہیں وہ بوگس ہیں اور ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ضمانتوں کے بہت سے کیسز ہیں، جعلی FIR کے بہت سے کیسز ہیں، جس طرح ہمارے کارکنوں کے ہمارے رہنماؤں کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، یا ہمیں پریس کانفرنس نہیں کرنے دی جاتی، یا ہمیں آزادی کے ساتھ جو ہے وہ جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا۔ اوور آل یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ موومنٹ فری نہیں دی جا رہی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو کہا کہ آپ بطور چیف جسٹس جو ہے وہ اس کے اندر اپنا رول ادا کریں۔ یہ اس کا لب لباب تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس سے پہلے اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب بھی ایک خط لکھ چکے ہیں، اور اس کے اندر بھی یہی کچھ لکھا گیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور آپ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اپنا کردار ادا کریں، اسی قسم کی جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ دو چار چیزیں اس کے اندر۔ PTI ہمیشہ ایسا کیوں کرتی ہے کہ ایک عام عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ کیوں متھا لڑاتی ہے؟ ایک عام عہدے کے اوپر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، پہلے PTI جو ہے وہ اس کے ساتھ پورا متھا لڑاتی ہے اور اس کا رستہ روکنے کی پوری کوشش کرتی ہے کہ یہ جو ہے وہ یہاں پر نہ پہنچے، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اسی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے وہ ہماری مدد کریں اور ہمارے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں۔ آرمی چیف صاحب کے حوالے سے بھی یہی سب کچھ ہے۔ ماضی میں آپ جانتے کہ کتنا زور جو ہے وہ PTI کی جانب سے لگایا گیا تھا، PTI کی جانب سے پورا زور لگایا گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ آرمی چیف نہ بنے، اور پوری کتنی کوششیں کی گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے مختلف بلاگس کے اندر جو ہے وہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی سب کچھ ہوا ہے۔ پہلے انہوں نے پورا زور لگایا کہ جناب آپ تو جو ہے وہ چیف جسٹس بن نہیں سکتے، اور بہت سے اعتراضات جو ہیں وہ انہوں نے اٹھائے، اور انہوں نے کہا کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس بنیں گے، اور اب انہی کے پاس جو ہے وہ یہ لوگ مدد کے لیے گئے۔ اچھا، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا کہ وہ ڈیسیجن رائٹ تھا یا رانگ تھا، یہ ظاہری بات ہے ایک اور ڈیبیٹ ہے، وہ مختلف ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر ہم اور بات کر سکتے ہیں، لیکن میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک عام عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ پہلے متھا لڑاتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے نا اس عہدے پر جانے کے لیے، تو آپ پورا زور لگاتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ان کا رستہ روکا جائے، اور رستے میں آپ بہت رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے جو ہے وہ اب آپ آسانیاں پیدا کریں، اور پھر جو ہے وہ آپ انہی کے پاس جو ہے وہ مدد کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک پولیٹیکل موو ہوتی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس قسم کی پولیٹیکل موو یہ کرتے کیسے ہیں، مطلب مجھے حیرانگی ہوتی ہے۔ میں آپ کو 2-3 ایگزامپلس دے چکا ہوں، اور پہلے میں بڑی ڈیٹیل سے اس کے حوالے سے بات کر چکے۔ 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سے اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو نہیں پتا ہوگا کہ جو ماضی میں سب کچھ PTI نے کیا ہے، جو رستہ روکنے کی ان کی کوشش کی ہے، آخر وہ انسان ہی ہے نا، ان کو بھی یہ تمام تر سچویشن تو پتہ ہوگی نا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، بلکہ اس کی ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں۔ بیرسٹر گور صاحب کی جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے اندر آرمی چیف نے کیا ان کے منہ پر یہ کہا ہوگا کہ آپ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے میرا رستہ روکنے کی پوری کوشش کی ہے کہ میں جو ہے وہ آرمی چیف نہ بنوں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے ان کے منہ کے اوپر کہا ہوگا؟ اور اسی طرح سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی ظاہری بات ہے انہوں نے ان کے منہ کے اوپر نہیں کہا ہوگا، لیکن آخر تو وہ انسان ہی ہے نا، ان کو کیا نہیں پتا ہوگا، ساری سچویشن ان کے سامنے ہی تھی کہ جو سب کچھ ہو رہا تھا، جس طرح سے ان کا رستہ روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بات جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کرا کریں، اختلافات کریں تو سوچ سمجھ کر جو ہے وہ کرا کریں، الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر کرا کریں۔ بلکہ میں اس کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ یہ PTI کے ایک آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹ ہوا ہے، اور یہ ٹویٹ جو ہے وہ بڑا چند سال پرانا ہے۔
22 जनवरी 2021 کا یہ ٹویٹ ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر یہ لکھا گیا کہ جناب فضل الرحمان جو آج یہودی لابی کا چورن بیچتے نظر آ رہے ہیں، گزشتہ حکومت اسرائیل سے رابطے استوار کرنے کے لیے چھپ چھپ کر وفد بھیجا کرتی تھی، آپ اسی حکومت کا حصہ تھے اور ان وفود میں آپ کی پارٹی کی اجمل قادری بھی شامل ہوا کرتے تھے، تو پھر اسرائیلی ایجنٹ کون؟ اب یہ مولانا صاحب کے اوپر جو ہے وہ ایک الزام لگایا گیا، اسرائیلی لابی یا اسرائیلی ایجنٹ بیسیکلی کہا گیا ہے، اور آج انہی مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے جا رہی ہے پی ٹی آئی۔ تو یہی بات دوسری طرف بھی ہے، مطلب میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اختلافات کریں، اعتراضات کریں، آپ لوگ لفظ کا چناؤ دیکھیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بات کہ اگلے بندے سے آپ کو اختلاف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ کا حق ہے، آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ جب اختلاف کر رہے ہیں تو اس حوالے سے جب گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا چناؤ جو ہے وہ بڑا غور سے کیا کریں، اور لفظ جو ہے وہ بڑے چن چن کر بولا کریں۔ ظاہری بات ہے کل کو کبھی آپ کو ان کے سامنے بیٹھنا بھی پڑ سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ لے لیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، کہ آپ لوگوں نے کتنا زور لگایا راستہ روکنے کے لیے ان کا، لیکن آج جو ہے وہ آپ انہی کے پاس جو ہے وہ مدد کے لیے چلے گئے۔ اس کے علاوہ جناب اب اور بھی دیگر خبروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جناب انہوں نے لمز کا جو ہے وہ دورہ کیا ہے، اور لمز میں ہوا کیا ہے بیسیکلی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب وہاں پر جو ہے وہ بڑے نعرے بازی کی گئی ہے اور بڑی بدتمیزی ان کے ساتھ کی گئی ہے، مختلف قسم کی جو ہے وہ چیم گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ تو ہم نے پھر تھوڑا سا پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ وہاں پر گئے اور 2.5 گھنٹے کی تقریباً انہوں نے ایک سیشن کیا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور ان کا جو ہے وہ انٹریکشن ہوا، اور پتہ یہ چلا کہ جناب وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ بڑے ہارڈ ہٹنگ کویسچنس کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس میں کیوں ہے، یا کتنا ہونا چاہیے، یا ہونا چاہیے بھی یا نہیں ہونا چاہیے، الیکشن کس طرح سے ہوئے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو یہی سب کچھ جو ہے وہ سوال ہوئے، اس کے علاوہ اور جو ہے اور کوئی سوال نہیں ہوا۔ اب ان کے جانے کے بعد وہاں پر کوئی نعرے بازی کی گئی ہے یا کوئی بدتمیزی بعد میں کی گئی ہے، نعرے بازی جیسے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، تو اس کا نہیں پتہ، لیکن ان کی موجودگی میں یا ڈیورنگ دا سیشن اس قسم کی جو ہے وہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی یا کوئی نعرے بازی جو ہے وہ نہیں کی گئی، اور بھی دیگر جو یہ کلیمز کر رہے ہیں اس طرح کی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے یہ جو ہارڈ ہٹنگ کویسچنس کیے گئے، میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آج کے اسٹوڈنٹ کے دماغ کے اندر کیا ہے، اور اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے دماغ کے اندر آخر چل کے آ رہا ہے، یا جو ہمیں دکھایا جاتا ہے یہ حقیقت ہے یا کیا ہے، تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس طرح کے کویسچن جو ہیں وہ کرنے چاہیے، میرا نہیں خیال کہ یہ غلط کویسچنس تھے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بڑی عام خبر آئی ہے جناب گرین لین کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں موٹر سائیکلز کے لیے جو ہے وہ یہ لین بنائی گئی تھی، اور یہ جب پروجیکٹ کا آغاز ہوا تھا میں اس وقت بھی جو ہے وہ اس کے بڑا خلاف تھا۔ اب ظاہری بات ہے بائکرز کو جو ہے وہ پہلے ٹریننگز دینی چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ اس لین کے اندر چلنا ہے۔ یہ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 10 کلومیٹر کی رینج کے اندر جو ہے وہ یہ لین بنائی گئی ہے، اور میں اختلاف اس لیے کرتا تھا چونکہ اب بھی جب بھی یہ لین بن چکی ہے تو 10 میں سے 4 موٹر سائیکل والے جو ہیں وہ ادھر ہوتے ہیں اور 6 جو ہے وہ اس لین کے اندر ہوتے ہیں، اور جو بسیں اس روڈ کے اوپر چل رہی ہیں وہ بھی اسی لین کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، اور گاڑیاں بھی اسی لین کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں۔ تو میرا اختلاف یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ پہلے ٹریننگ دینی چاہیے، ان کو بتایا جائے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ بائکرز نے اس لین کے اندر چلنا ہے، وہ بائکرز ادھر ہوتے تھے اور گاڑیوں والے جو ہے وہ ادھر ہوتے تھے۔ تو تقریباً اس پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ 15 کروڑ یا کچھ کہتے ہیں کہ 13 کروڑ روپے کی جو ہے وہ لاگت آئی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جناب اس ساری چیز میں کل ہوئی لاہور کے اندر بارش، اور بارش ہونے کے بعد جناب وہ جو ہے وہ ہرا رنگ اچانک غائب ہو گیا، اور پتہ نہیں چلا کہ وہ ہرا رنگ جو ہے وہ کہاں چلا گیا۔ وہ 15 سے 13 کروڑ جو تھے وہ پانی کے ساتھ بہہ کر جو ہے وہ چلے گئے، اور وہ غائب ہو گیا، ہرا رنگ وہاں پر ہے ہی نہیں اب۔ تو وہ 15 کروڑ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ وہ پانی کے ساتھ بہہ گئے، اور نون لیگ کے لیے بڑا امبیرسنگ مومنٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ 1 سال ہونے جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے ایک بک بھی شائع کی ہے جس کے اندر 90 مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے انہوں نے ظاہری بات ہے جشن منانا تھا، تو یہ ان کے لیے اب ظاہری بات ہے ایک بڑا امبیرسنگ مومنٹ ہے۔ اب پتہ نہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے یا بہرحال جو بھی ہوا ہے، وہاں پر جو ہرا رنگ تھا، رنگ تو وہ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا، چونا بھی ہوتا وہ وہاں پر کھڑا ہو جاتا، وہ بہہ کر ویسے ہی چلا گیا، وہاں پر اب کوئی نشان نہیں ہے گرین لین کا۔ تو بہرحال اس کے اوپر اب کس کی کلاس ہوگی یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن نون لیگ کے لیے جو ہے وہ بڑا امبیرسنگ مومنٹ تھا۔ اس کے علاوہ جناب ڈراپ سائٹ ایک ویب سائٹ ہے، انہوں نے ایک آرٹیکل دی ہے، اور آرٹیکل جناب انہوں نے دیا ہے کہ پاکستان's military hopes to drag Trump back into war in Afghanistan۔ جنہوں نے یہ آرٹیکل دیا ہے انہوں نے جناب سے ان کے اندر سے داتیہ رائے، مرتضیٰ حسین، کوار کھلدنے، شاہد اینڈ ریان گریم۔ لب لباب اس کا یہ ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کو جو ہے وہ اس خطے کے اندر دوبارہ واپس لایا جائے۔ تعویل اس کے اندر یہ دی جاتی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جناب افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ دوبارہ ہاٹ ہو جائے، اور اسی طرح سے امریکہ کے جو سٹیکس ہیں وہ دوبارہ یہاں پر واپس آ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں سے فلائی کر گیا ہے، لیکن
اس کے اندر تعویل یہ دی جا رہی کہ بارڈر جو ہے وہ ہاٹ ہو جائے افغانستان کا اور امریکہ کے اسٹیکس جو ہیں وہ یہاں پر دوبارہ واپس آ جائیں، اور اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ بھی اس آرٹیکل کے اندر کہا گیا ہے۔ اچھا، پھر ہم نے تھوڑا سا پتہ کیا تو یہ آرٹیکل جو ہے وہ 7 فروری کو آیا ہے اور اسے آئے ہوئے تقریباً اب 2 ہفتے ہو گئے، تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ویب سائٹ ہے اس کا جو ٹلٹ ہے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف تھوڑا زیادہ ہے، آپ جسے کہہ لیں کہ فیور جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف تھوڑی سی زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ میں آپ کو تھوڑی سی خبریں آگے چل کے دیتا ہوں، اسی سے ہو جائے گا۔ اس کی جو انفو ہے، اس کو جو سورس ہے، اس سورس کا ٹلٹ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف تھوڑا سا زیادہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب پارٹی کے اندر جو ہے وہ ڈویژنز ہیں اور بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ گروپس بنانے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ اب یہ کہہ رہے کہ پتہ نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ ہولڈ کس کا ہے، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک اور یہ کہا گیا کہ جناب آپس میں جو ہے وہ ایک دھڑا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، معاملات کو ریزالو کرنے چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے اور انہی کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن دوسرا دھڑا یہ سمجھتا ہے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ ہیڈ آن کولیجن کرنی چاہیے۔ تو دوسرا دھڑا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر کہا گیا کہ جناب پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ کہ جناب پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ بڑے گہرے تعلقات ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ اب یہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی یہ پڑھنے کے بعد، یہ والا آرٹیکل کا یہ والا پیرا پڑھنے کے بعد، یہ ان کے حق میں ہے یا ان کے خلاف آپ لوگوں نے بات کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ اور اس کے اندر جناب کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات کرنے کی جو ایک کوشش ہے وہ بار بار اس لیے بھی فیل ہو جاتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دل سے تیار نہیں ہے کہ جو ہے وہ مذاکرات ہو جائیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہ بات جو ہے وہ فیل ہوتی ہے کہ جناب ہم ایک سائڈ پہ جو ہے وہ مذاکرات کرنے جاتے ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ خان صاحب کوئی اور بات کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ایک ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف سے، پہلی ملاقات ہوئی تھی، تو بیرسٹر گوہر صاحب نے باہر نکل کے جب صحافیوں نے ان سے پوچھا، ظاہری بات ہے جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو جب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کی جو ہے وہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میری کب ملاقات ہوئی، انکار کر دیا انہوں نے۔ تو اگلے دن خان صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ جناب بیرسٹر گوہر کی جو ہے وہ آرمی چیف سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، تو وہ جو سارا کا سارا ایک فلو بنا ہوا تھا وہ بیرسٹر گوہر کا جو ہے وہ توڑ دیا گیا۔ تو اس جملے کی وجہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ خان صاحب جو ہے وہ دل سے تیار نہیں ہے، وہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو سورس ہے وہ زیادہ تر جو نیوز آ رہی ہے اس کا ٹلٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بہت زیادہ لگتا ہے کہ اس کا جھکاؤ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف بہت زیادہ ہے، اور اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس وقت چل کے آ رہا ہے یا پارٹی کی اس وقت صورتحال کیا، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جو خبریں اندر سے نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ گروپس بنے ہوئے ہیں، ایک دھڑا چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں، دوسرا دھڑا چاہتا ہے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، اور مذاکرات بار بار فیل کیوں ہو رہے ہیں اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے۔ تو یہ جناب آرٹیکل ہمارے سامنے آیا تھا تو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔